السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت، اور کہا، النصارى، عیسائیوں نے، المسیح، عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک، یہ، قولہم، بات ہے ان کی، بافواہہم، ان کے منہوں سے، یضاہئون، وہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، قول، بات کی، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم، تباہ کرے ان کو، اللہ، اللہ، انا، کہاں، یؤفکون، وہ حق سے پھیرے جاتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو تباہ کرے، وہ کہاں حق سے پھیرے جاتے ہیں۔ دین کے اندر غلو اور دین کے اندر افراط، حد سے کسی کو بڑھا دینا، یہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقیدت اور محبت کی اپنی حدیں ہیں، جب کوئی ان حدوں کو تجاوز کرتا ہے تو وہ عقیدت بھی انسان کے لیے، جب کوئی شخص ان حدود کو تجاوز کرتا ہے تو یہ عقیدت بھی اس کے لیے وبال اور مصیبت بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے مبعوث ہونے والا کوئی نبی، اس کے ساتھ محبت، اس کا احترام اور عقیدت دین ہے، لیکن جب آپ اس عقیدت کو اس کی حدوں سے بھی آگے لے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے وبال بنے گا۔ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، عظیم نبی تھے۔ یہود نے ان کے حق میں یہ غلو کیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ تمام عیسائی نہیں تھے، عیسائیوں کا ایک گروہ، اور قرآن مجید نے جس دور میں یہ بات کی ہے اس دور میں تقریباً عیسائی یہ کہتے تھے۔ عیسائیوں میں سے کچھ حق والے لوگ بھی رہے کہ جو کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو غالب اب بھی ان میں اکثر جو لوگ ہیں ان کا نظریہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو شبہ چند چیزوں سے لگا، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، گویا کہ یہ روح پھونکنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی باپ ہے۔ اس طرح کے کفریہ نظریات عیسائیت کے اندر بھی پھیل گئے۔ یہودیوں نے بھی اللہ کا بیٹا ثابت کیا عزیر کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثابت کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، تم مجھے یوں حد سے نہ بڑھانا جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کو حدوں سے بڑھا دیا۔ وہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تک کہہ دیا۔ ہمارے مسلمانوں نے لفظ یہ استعمال نہیں کیا،
لیکن ایسی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں نعوذ باللہ یوں ہی ثابت کیا گیا جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا۔ مثلا یہ نظریہ کہ نور من نور اللہ، آج بھی اس دور میں بھی آپ سنتے ہیں کہ بعض مشرک لوگ اسپیکر کے اندر اذان سے پہلے ابھی بھی یہ درود پڑھتے ہیں، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ یہ وہی نظریہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا۔ اور اسی طرح یہ نظریہ رکھنا، آپ نے وہ شرکیہ اشعار بھی سنے ہوں گے کہ جو خدا تھا عرش پر، جب مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرش پر خدا تھا نا، وہ خود ہی مصطفیٰ بن کے مدینے کے اندر آیا۔ اور اسی طرح احمد تے احد وچ فرق ہے میم مروڑی دا، کہ احد اور احمد ان دونوں کے اندر ایک میم کا فرق ہے۔ اگر میم ہٹا دو تو احد بن جائے گا، میم لگا دو تو احمد بن جائے گا۔ یہ نظریہ بھی آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ثابت کرنے کی کوشش، یا اسی طرح یوں کہنا کہ بعض اشعار کے اندر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یا اس طرح کے اور نظریات کہ یثرب کے والی سارے نبی ہیں تیرے در کے سوالی، یہ کتنا انبیاء کی توہین والا اور کتنا شرک سے بھرا ہوا یہ جملہ ہے کہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے مانگتے تھے۔ آپ کے سوالی تھے کہ اللہ سے مانگتے تھے سارے نبی، جس نبی نے بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ لیکن اس شعر کے اندر سارے نبیوں کی توہین، ان کی تذلیل اور ان کے اوپر ایک تہمت اور الزام کہ وہ اللہ کے نبی سے مانگتے تھے، یہ شرکیہ عقیدہ۔ یا اسی طرح جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ جس کو جو چاہے جس کو اپنا بنائے، جو جس کو چاہے بیگانہ بنائے، یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ سارے مشرکین مکہ مسلمان ہو جائے، ابو جہل بھی کلمہ پڑھ جائے، عتبہ شیبہ بھی کلمہ پڑھ جائے، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ جائے۔ آپ چاہنے کے باوجود بھی ان کو اپنا نہ بنا سکے۔ آپ کہتے ہو کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ غلوب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہود و نصارہ کی طرح حد سے نہ بڑھانا۔ آج ہمارے مسلمانوں نے وہی کچھ کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا، اس سے بڑھ کر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کی صدائیں، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کے رسول ہماری حالت کو دیکھو، اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد کرو اللہ کے رسول۔ یہ سب کے سب شرکیہ کلمات، یہ اللہ کے طے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مقام سے اوپر کرنا ہے۔ یہی کام یہودیوں نے کیا۔ یہود یہ کام کرے تو وہ کافر ہے، عیسائی یہ کام کرے تو وہ کافر ہے، مسلمان یہ کام کر کے مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اور پھر ایک طرف تو یہ جہالت ہے، اور دوسری طرف صوفیاء کی کاروائیاں بھی آپ دیکھیے کہ ان کا ایک نظریہ یہ تو تھا نا کہ اللہ کا بیٹا کہا، صوفیاء کا نظریہ اس سے بھی غلیظ ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان صوفیاء کے ہاں ہر انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کا جز قرار دے دیا۔ صوفیاء کا یہ نظریہ ہے کہ جی یہ اللہ ہے، ہر انسان اللہ ہے۔ معروف ہے ان کی کتابوں کے اندر، ہمارے معاشرے میں صوفی کا لفظ بڑے تقدس اور بڑے احترام سے بولا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صوفیاء کے جو عقائد ہیں اگر لوگوں کو سنائے جائیں، لوگوں کو بتائے جائیں تو لوگ ان کے عقائد کو کفر سمجھ کے اس سے توبہ کریں۔ صوفیاء کا یہ نظریہ کہ ہر چیز اللہ ہے، وحدت الوجود کا نظریہ
یہ بہت گمراہ اور بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ اس کی اب کیا میں اس کے واقعات آپ کو سناؤں کہ ان صوفیاء کے ہاں اس نظریے پر کیا کیا باتیں اور کیا کیا کہاوتیں مشہور ہیں۔ ان کا جو بڑا شیخ اکبر تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو سجدہ کرتا ہوں، میں اپنی ہی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ انا الحق، میں حق ہوں۔ منصور حلاج کہ جس کو سولی چڑھایا گیا وہ یہی کہتا تھا انا الحق۔ آج یہ ہمارے قرب و جوار میں پائے جانے والے فرقے جو ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ منصور حلاج کے سب سے بڑے مقلد ہیں۔ منصور حلاج کو یہ اپنا روحانی امام سمجھتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور دوسری طرف منصور حلاج جس نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں اور اس کو پھانسی دیا گیا، اس پر ان لوگوں نے اس کے دفاع پر کتابیں لکھی۔ معروف وہ ایک عالم دین اسی مکتب فکر کا کہ جس کی کتاب لوگ شادی کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں بہشت زیور، اس شخص نے منصور حلاج کی زندگی پر کتاب لکھی، اور اس کو نہ جانے اس نے کیا کیا اللہ کا ولی اور کیا کیا ثابت کرنا چاہا، اور رد کیا ان لوگوں پر کہ جس نے ان کو پھانسی دی تھی۔ حالانکہ منصور حلاج کے کفر اور اس کے ملحد اور مرتد ہونے پر اتفاق تھا سب کا۔ ان میں سے کسی ایک صوفی سے یہ کسی نے کہا کہ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تو تم بھی کہتے ہو کہ ساری رب ہیں۔ تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ فرعون کو اللہ نے غرق اس لیے کیا تھا، فرعون کہتا تھا میں اکیلا رب ہوں، اگر فرعون یہ کہتا نا ساری رب ہیں پھر وہ غرق نہ ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے اس کفریہ عقیدے کا۔ یہ ہے صوفیاء کا نظریہ، ان کا عقیدہ، اور بلکہ اس سے بڑھ کر میں نے ایک شخص کے ملفوظات جس کو یہ لوگ اپنا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کے ملفوظات میرے پاس موجود ہیں۔ اس میں اس نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، کہتا جی فلاں مجنون تھا، دیوانہ تھا، وہ عورتوں والے کپڑے پہنتا تھا، چوڑیاں پہنتا تھا، بس عورت بن کے رہتا تھا۔ لوگوں نے ایک دن اس کو مجبور کیا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، مجبور کیا اس کو، تو اس کے زبردستی جب مردوں والے کپڑے اس کو پہنائے، عورتوں والے کپڑے اتروائے تو آسمانوں پر عذاب آ گیا، کالے بادل آ گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفریات ان کی کتابوں میں ہیں، ہاتھی کے دان دکھانے کی اور کھانے کی اور۔ میں یہ باتیں اس لیے اتنا بولتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو پڑھ رکھا ہے۔ جب تک بندہ کسی چیز کو جانتا نہیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، جب بندہ کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے پھر وہ اس کے بارے میں متنبع ہو جاتا ہے۔ ان صوفیاء کے ہاں یقین مانے کثیر مقدار کے اندر ایسے کفریہ نظریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کو کافر کہا، ایک نبی کو اللہ کا بیٹا کہا تو کافر۔ تو یہ جو ساری امت کو اللہ کا جز قرار دیں، ساری انسانیت کو اللہ کا جز قرار دیں، اور نہ جانے اللہ کے حق میں کیا کیا ثابت کریں، کیا یہ اسلام پر باقی ہیں؟ ابھی تک اسلام باقی ہے ان لوگوں کا۔ مولانا حالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے۔ کہ یہ جس کو جو چاہیں کرتے رہیں، یہ قبروں والوں کو پوجیں، یہ پتھروں اور کڑوں اور منکوں اور تعویذوں اور ان سب چیزوں پر یہ یقین رکھیں تو یہ مسلمان ہیں، یہی کام اگر کوئی ہندو کرے تو وہ کافر ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دو نظریہ رکھنے والوں کو کافر قرار دیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ وہ گالی دینا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ گویا یہودی اللہ کو گالی دیتا ہے،
عیسائی اللہ کو گالی دیتا ہے، یہ صوفی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینے والے کے بارے میں ایک مسلمان، غیور مسلمان، نرم جذبات کیسے رکھ سکتا ہے؟ بہرحال اس آیت مبارکہ کی یہیں سے مزید تشریح انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں کریں گے، کیونکہ اس کی کچھ تشریح باقی ہے، تفسیر باقی ہے، وہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔